حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ود ان دی لمٹس اینڈ پیرامیٹرز آف حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی. لمیٹڈ ڈیموکریسی یو کین کال اٹ. یہاں آپ رائے دیں, ووٹ لیں, لوگوں کی رائے لیں, لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں, لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ بائی دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. دیٹس آل. نو پرسن, کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے. نہیں, وہ آر یو. ہاں, کتاب و سنت سے آرگو کرو. جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ, ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے, اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں, اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے, مارے کھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے. وہ مارے صحیح, لیکن کہتے کیا تھے, لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے, اللہ کے رسول کی سنت سے, تو میں مان لوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے, تو میں نہیں مانوں گا. مارو مجھے, جتنا مارنا مار لو. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے, شخصی خلافت نہیں رہی, لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم. یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی. یہ غلط ہے, پاپولر نہیں ہوگی. وائسریجنسی آف دی مسلمز, جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں, جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہے. تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی, ناٹ پاپولر. پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے, امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی یہودی ہے, سب برابر ہے, سب کا ایک ووٹ ہے, تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں, پاپولر ساورنٹی, پاپولر ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی, مسلمانوں کی ہے. جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے, تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے, تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی, وہ تو جیل میں جائے گا, یہ تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے, ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا. ان کا حق خلافت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے, اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے, یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے, اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں, بنو عباس خلفاء, آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی, آٹومان کیلیفیٹ, درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت, مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں. خلافت نہیں, یہ ملوکیت ہے. یہ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا, نہیں. دیکھیے, اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد چھٹی منزل گر گئی, یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا, یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا, عدالتیں تھیں, مفتی تھے, ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے, قاضی تھے, عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے, اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ, ان کی اللہ خطا معاف کرے,
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی، یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی، پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4، جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تو شاید 30 40 اور بھی ہوں لائن کے اندر۔ تو یہ معاملہ جو تھا، یہ اگرچہ چھٹی منزل گر گئی تھی، اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں۔ یہ عمارت جو ہے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا، اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد ہی ختم رہا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اس کی کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مس نومر دور ہے، یہ خلافت نہیں تھی، اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا ہے۔ اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی، ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے، ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے، ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی، اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا، عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے، عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے، اسینٹ، اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا، عالم تھا۔ بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی، اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا، پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت، اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، امن کامل حضرت امیر معاویہ، اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے۔ اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو۔ تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت، بنو امیہ، 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے، وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے، اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے۔ وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا، اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے، اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے
ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور کہیں نہیں چلی. حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے. اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت. لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے. اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی یہ میرا حکم مانیں گے؟ کہ نہیں حکم تو نہیں مانیں گے. تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں. چنانچہ واقعہ ہی تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا. اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے. اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی. اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی جو رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں. اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے. اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. خلافت نہیں، نبوت. تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران. فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے. 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو. مدینۃ النبی 3 دن رات. سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں. اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، لہذا ان کا تو اوتار ہے، ایک خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی. لہذا بلا لیا گیا واپس. ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا. فرمایا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا.
میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا. آئی کانٹ سے یہ دو طرح کی ملوکیت کیا ہوئی. لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت. ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام. اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا. جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی غلام بھی ہوں. پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا. آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے. آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے. لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے. اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں. جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے. اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا. اب پانچواں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں. اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی. اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا. اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، دو خلافتوں کے درمیان دو ملوکیتیں ہیں. پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی. دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے. تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی. ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی، علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا. ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی. تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول. اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے. اس نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ. آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر. یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی. اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی. اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ. ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی،
قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح، بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی، اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا ہے، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے، وہ کیا ہوگا؟ آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا، بباطن ابھی باقی ہے۔ کولونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا، راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th سینچری۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا، شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا۔ مصریوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر، اور آزادی حاصل کی۔ الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے۔ تو وہ جو کولونیل رول تھا، ڈائریکٹ رول، حکومت ملکن جبرین، وہ تو ختم ہو گیا۔ راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا، یہ ہے مالیاتی امپیریلزم، فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ IMF اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس۔ میں ان میں نام لے رہا ہوں، صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی۔ بظاہر حکومتیں اپنی ہیں، لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں۔ جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَهُوَ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ۔ اب اس کے ضمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا یہ جو ادارے وجود میں آئے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں، یہ ہزار ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے۔
یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے، کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیسے جڑے ہوئے. اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے، او ہو. اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا. میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس. ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہیں، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شے غیر اسلامی ہے رد کر دیں گے، جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے. اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا. اس کے کیا سیلیئنٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجیے. نمبر 1، دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا، تدوین، کوڈیفائڈ. نمبر 2، حاکمیت خدا بندی. دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز طے ہوگی، sovereignty here belongs to God, not to any person, not to any section of the nation, not to any province, not to the whole population. اور اس حاکمیت خدا بندی کا مظہر کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. No legislation will be done repugnant to the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. یہ 3 چیزیں بنیادی ہوئیں. چوتھی چیز، ریاست کے 3 ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری. ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا، چیف ایگزیکٹو. قانون سازی کے لیے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، شورا کہیں، جو چاہیں کہیں، ادارہ ہوگا، منتخب ادارہ ہوگا. اور قانون سازی سے مراد کیا ہوگی؟ اجتہاد. جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سازی کریں. اس کو جان لیجئے، اس کو کہتے ہیں مباح. جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباح ہے. مباح ہے، جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے. نہیں نہیں نہیں، جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے. اس کے اندر اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے، جس کے بارے میں اقبال کی بات 100% صحیح ہے کہ اب یہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد، ایک ہے اس کی قوت نافذہ. اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے، امام مالک بھی کر رہے تھے، امام شافعی بھی کر رہے تھے، اور بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ تھے. کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی، نہ امام شافعی کے پاس وہ اتھارٹی تھی، نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا. یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ ہمارے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے. امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. اصل میں ایک تو وہ چونکہ بنو عباس کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. ثانیاً ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، دوسرے بھی اجتہاد کر رہے ہیں، تو کس بنا پر میرا اجتہاد نافذ کر دیا جائے؟ میں تو یہ پریروگیٹو لینے کے لیے تیار نہیں. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے مارے کھائی، جیل میں گئے، جیل میں انتقال ہوا، معتوب رہے حکومت کے، اور ان کے شاگرد رشید کہہ لیجئے انہیں،
قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور پھر انہی کے اجتہادات نافذ کیے خلفاء نے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو کہلاتے ہیں ان کا ہے. اور یہی وجہ ہے جہاں جہاں یہ خلافت کا معاملہ بنو عباس کا تھا وہاں وہاں ہر جگہ پر جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ ہے، کہتے ہیں اسے فقہ حنفی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کون کرے گا؟ کون نافذ کرے گا؟ اجتہاد آج بھی ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہیں وہ اجتہاد کر رہے ہیں، ایک عالم دین وہاں ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں. چلیے عالم دین کی سند نہیں ہے لیکن کوئی شخص ہے، دانشور ہے، اس نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے، اوپینین دے رہا ہے. کس کی رائے نافذ ہوگی؟ دس ول بی دی پارلیمنٹ، لیجسلیچر. لیجسلیچر کی اکثریت جسے مان لے. ہاں ایک حق رہے گا ہر شہری کو کہ اگر اس کے خیال میں وہ قانون کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے، he should have a right to knock the door of higher judiciary. جائے سپریم کورٹ میں دستک دے کہ جناب یہ قانون بنا رہی ہے پارلیمنٹ، اس کے اندر فلاں شے جو ہے خلاف شریعت ہے. Give me a chance to prove my point. وہ مقدمہ سنیں گے، علماء کو بلائیں گے، جورس کنسلٹس کو بلائیں گے، دانشوروں کو بلائیں گے، آؤ آرگو کرو. اور اگر ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ شے جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے تو فیصلہ جوڈیشری کا ہوگا اور وہ جو ہے اس کا اعلان کر دے گی. اگر وہ کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس چلا جائے گا، اور اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی حکومت کو، کہ ود ان دس پیریڈ 4-6 مہینے کے اندر اندر اس شق کی جگہ یا اس قانون کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا قانونی ڈھانچے کے اندر. یہ حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی شے کتاب و سنت سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں کر گئی ہے یہ پارلیمنٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یا تو پھر پارلیمنٹ صرف علماء پر مشتمل ہو تو وہ تھیوکریسی بن جائے گی. اگر جلسوں میں جا کر معاملہ کریں گے تو وہاں تو ہنگامے ہوں گے اور فساد ہوں گے. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے whether such and such legislation, piece of legislation, or any part of it, any section of it, has crossed the limits of the Sharia. This is a technical issue. لہذا اس کو کورٹ کی ٹھنڈی فضا میں، ٹھنڈے ماحول میں دلائل کے ساتھ تھریش آؤٹ کر کے فیصلہ کرے. اور جوڈیشری ہی ہوتی ہے کہ جو جدید ریاست کے اندر کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ بھی وہی کرے گی، جوڈیشری کرے گی. لہذا یہ ہو گیا معاملہ عدلیہ کا اور لیجسلیچر کا. انتظامیہ کا چیف ہیڈ خلیفہ، ایگزیکٹو ہیڈ، لیکن وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا. وہ تینوں شعبوں کو ہیڈ نہیں کرے گا. اس کے اختیارات اتنے نہیں ہوں گے جتنے خلفائے راشدین کے تھے، کیونکہ ایسا بے نفس انسان ہمیں نہیں مل سکتا. We have to have some checks and balances. اختیار تو ہم دیں گے اسے، ایگزیکٹو اتھارٹی پوری اس کے پاس ہوگی، پوری، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز. اور ایک اور ادارہ جو امریکہ نے بنایا ہے، امپیچمنٹ، اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے خلاف مقدمہ لایا جا سکتا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور یہ امپیچمنٹ ایسا ادارہ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہ ذرا سی بات شروع ہوئی تھی امپیچمنٹ کی کہ صدر نکسن جو ہے وہ بھاگ گئے تھے استعفیٰ دے کر فوراً. یہ تو اس بل کلنٹن کی جو ہے تھی ڈھٹائی کہہ لیجئے کہ وہ جو مونیکا کیس ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کھڑا رہا، معافیا بھی مانگی، تسلیم بھی کر لیا، لیکن کھڑا رہا. اور لیکن بعد میں طے یہی کیا کہ امپیچ نہیں کریں گے، ہم بچ گیا امپیچمنٹ سے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کو اب میں سم اپ کر رہا ہوں، اور وہ ایک واقعے کے حوالے سے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ تقاریر کا سلسلہ کیا تھا، یہ 92-93 کی بات ہے، خلافت کی تحریک کا آغاز. تو یہاں جو کونسلیٹ ہے امریکن، اس کے
پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر سی ای کول یا سی ایم کول، کول ضرور تھا ان کے نام کے ساتھ، وہ میرے پاس آئے، ایک اپنی کونسلیٹ کے مسلمان پاکستانی ملازم کو ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خلافت کیا ہے، آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں لمبی بحث میں، فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن and put four things in it, and it will become the best caliphate of today. Number one, put it down as clause 1. Sovereignty here belongs to God. Clause 2, no legislation will be done repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, the decision whether something has crossed the limits of the Sharia, injunctions of Quran and Sunnah, this will be taken, this will rest on the higher judiciary. Number 4, non-Muslims will be protected minority, not equal citizens. Put these 4 things in your constitution and it will become the best caliphate of today. آج کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے۔ تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا، لیکن اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بعض مسائل ہیں کہ جو لوگوں کو بہت ہانٹ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی تو اس کے دائرہ کار سے کچھ چیزوں کو نکال دیا تھا، اس خوف کی وجہ سے۔ وہ خوف کیا ہے، وہ مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یونٹری گورنمنٹ بنائیں یا فیڈرل اسٹیٹ بنائیں۔ قرآن نے نہ کسی کو لازم کیا نہ کسی کو حرام کیا، مباحات میں سے ہے۔ یونٹری کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے کہ پورا ملک ایک ہی یونٹ ہے، بس بنگلہ دیش آبادی میں ہم سے زیادہ ہے، وہاں کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، بس مرکزی اسمبلی ہے جو ہے۔ ایران ہم سے آبادی میں شاید آدھے سے بھی کم ہے لیکن رقبے میں زیادہ ہے، وہ بھی یونٹری ہے، نو پروونسز۔ یہ ہے یونٹری نظام۔ اور اگر 1 یونٹ برقرار رہتا تو مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بھی ایک یونٹری حکومت ہوتی، صوبائی اسمبلیاں وغیرہ کچھ نہ ہوتی۔ دوسرا نظام کیا ہے؟ فیڈرل نہیں، آپ اس کے چھوٹے ٹکڑے بنائیں، انہیں پروونسز کہیں یا اسٹیٹس کہیں، ہم پروونس کہتے ہیں، انڈیا میں اسٹیٹس کہلاتی ہیں، امریکہ میں اسٹیٹس ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو آپ کوئی سا نظام اس میں سے چوز کریں، یہ امر و ہم میں شامل ہے، یہ باہمی مشورے سے طے کریں۔ میرے نزدیک روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ فیڈرل نظام ہونا چاہیے، اور فیڈرل نظام میں مرکز اور صوبوں یا اسٹیٹس کے درمیان جو تقسیم اختیارات ہے اس میں میکسیمم اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو یا اسٹیٹس کو دی جانی چاہیے۔ دس از دی اسپرٹ آف دی ایج۔ حالانکہ خلافت کا نظام یونٹری تھا، وہاں مرکزی حکومت ہے، انہوں نے گورنر مقرر کر دیا، وہاں کوئی شورا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حکومت خلیفہ وقت کی ہے۔ لیکن جو روح عصر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، اسپرٹ آف دی ایج، وہ جو انسان کو اسلام نے پیغام دیا، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، اب انسانوں کو اپنے حقوق کا خیال ہے، ہمارے حقوق، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میکسیمم اٹانومی شوڈ بی گیون ٹو دی اسٹیٹس اور دی پروونس، یہ روح عصر کا تقاضا۔ لیکن یہ ہے آپ کے اپنے مشورے پر، اپنے فیصلے پر۔ اس میں قرآن نے نہ ادھر کسی کو حلال کیا نہ لازم ٹھہرایا، نہ فرض ہے نہ۔ نمبر 2، پارلیمنٹری نظام ہو یا پریزیڈنشل ہو، دس از آلسو آن یور چوائس، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام۔ اگرچہ خلافت کا نظام پریزیڈنشل کے قریب تر تھا، یا کیوں کہ یہ پریزیڈنشل نظام خلافت کے قریب تر ہے، اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، ڈٹ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ معقول، زیادہ عمدہ
زیادہ ورکیبل نظام پریزیڈنشل ہے۔ یہ جو انسان کا سماجی ارتقاء ہوا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایوولوشن، اس سوشل ایوولوشن میں جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کا تعلق ہے اور پولیٹیکل نظام کا تعلق ہے، امریکہ اسٹینڈ آن دی ٹاپ۔ سماج کی بات کل کروں گا جہاں کہ وہ گر کر انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے، انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے معاشرتی نظام، معاشی نظام بدترین ہے، لیکن سیاسی نظام بلند ترین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ٹیک یور کانسٹیٹیوشن، امریکن کانسٹیٹیوشن، پٹ ڈاؤن 4 things and it will become the best خلافہ آف ٹوڈے۔ پارلیمنٹری نظام میں ایسی نامعقولیت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ بنا دیتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، اب ان کے درمیان کیا بیلنس ہوگا جی؟ ہوتا کیا ہے؟ یا تو صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، وزیر اعظم زیرو۔ صدر ضیاء الحق نے جب چاہا جونیجو کو کان پکڑ کے نکال دیا، وزیر اعظم کی کیا حیثیت تھی؟ یا وزیر اعظم سب کچھ ہے اور صدر جو ہے وہ زیرو؟ جب جو ہوتے تھے چودھری فضل الہی صاحب صدر، تو ایوان صدر کے باہر لوگوں نے لکھ دیا تھا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، وہ تو قید میں تھا۔ تو ویسے بھی آپ لیجئے اس کو تھیوریٹیکلی بیلنس ممکن نہیں، یہ سلویت ہے، غلط۔ نمبر 2، یہ جو 3 ہیں آرگنز آف دی اسٹیٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری، عقلاً منطقی طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہونا چاہیے، تینوں علیحدہ۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ صدارتی نظام میں ہے، چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے صدر امریکہ کا، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا براہ راست انتخاب ہو رہا ہے، کانگریس میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، سینٹ میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، he will remain there for 4 or 5 years whatever they decide۔ پارلیمانی میں کیا ہے، 4 میڈک پھدک گئے تو آپ کی حکومت ختم، آپ کی جو اکثریت نہیں رہی، لہذا پورا وقت لگتا ہے پرائم منسٹر کا ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پیسے دے دو اور پیسے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، ساری دلچسپی تو اس پہ ہوتی ہے، ورنہ چند آدمی ادھر سے نکل کے چلے گئے ادھر، ہماری حکومت ختم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک امریکن کانگریس اور سینٹ میں اکثریت رہی ریپبلکنز کی اور صدر رہا ڈیموکریٹ۔ تیسری بات، امریکن پریزیڈنشل نظام میں اس قدر عمدہ بات ہے کہ آپ کو وزیر جو لینے ہیں جہاں سے چاہے لے لیں، آپ کو اگر مالیات کا فائنانس منسٹر چاہیے تو جو بہترین فائنانس کا جاننے والا ماہر ہو اسے بٹھا کے وزیر بنا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشن لڑے کانگریس کا رکن بنے تب آپ لے سکتے ہیں۔ جو زیادہ ذہین لوگ ہوں گے، جو زیادہ ہوں گے پروفیسرز ہوں گے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پر زندگیاں اپنی لگائی ہوں گی، وہ سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ سیاست میں تو بلینئر آئے گا جو الیکشن لڑے گا، لہذا وہ سیدھے جس کو چاہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیا، اور یہ جو ہے بن رہے ہیں، اور بلکہ یہاں تک علیحدہ کیا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کو کہ اگر صدر چاہتا ہے کانگریس کے کسی ممبر کو وزیر بنانا یا سینٹ میں سے کسی سینیٹر کو وزیر بنانا تو انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ بڑا منطقی نظام ہے، بڑا سالڈ نظام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شیکینس نہیں ہے جو پارلیمنٹری نظام میں ہوتی ہے۔ ذرا جو ہے کوئی مسئلہ آیا، وہ ہاؤس کے اندر وہ جو گنتی گر گئی، حالانکہ اب دیکھیے پارٹی ہے، آپ ایک پارٹی کے ہیں، ایشو کوئی ایسا آ گیا ہے، پارٹی کا موقف جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہے، آپ کو ووٹ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ورنہ ضمیر کے مطابق ووٹ دو گے، ہو سکتا ہے پارٹی کی اسٹرینتھ کم ہو جائے اور حکومت آج ہی گر جائے، خلاص۔ وہاں یہ ہے کہ آپ دیجیے اپنی رائے، حکومت کے گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، صدر تو ہے وہاں بیٹھا ہوا، بیٹھا رہے گا۔ تو پریزیڈنشل سسٹم از نیئرر ٹو دی کیلیفیٹ، اور میں اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت زیادہ پریکٹیکل ہے، زیادہ صحیح ہے۔ اور اس میں جو میں نے فیڈرل کہہ رہا تھا، فیڈرل میں تو یہاں تک ہونا چاہیے آج کے روح عصر کے اعتبار سے کہ کاؤنٹی لیول تک لے جائیے اختیارات۔ آپ میں سے جن کو نہیں معلوم، آپ حیران ہوں گے،
امریکہ میں کاؤنٹی ایسے ہی جیسے ہمارے یونین کونسل، اس میں جو تھانے دار ہوگا وہ بھی منتخب ہوگا اس آبادی میں سے، الیکٹڈ میئر، الیکٹڈ کیا وہ کہلاتے ہیں شریف، میئر الیکٹڈ، شریف الیکٹڈ. یہ نہیں کہ اب فلاں جگہ فلاں کی گردن دبوچنی ہے، ذرا اس شیر جو ہے ہمارے ہاں جو تھانے دار ہے اس کو وہاں بھیج دو. کچھ نہیں، الیکٹڈ پیپل نو ہم، ہی نوز ایوری بڈی کاؤنٹی لیول پر. تو یہ روح اثر یہ ہے کہ جتنا ڈسالو کر سکیں آپ، ڈیسولیوشن آف پاور اپ ٹل دی گراس روٹ لیول، جتنا کر سکے وہ کرنا چاہیے. تیسری بات میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، سینٹر ورسس اسٹیٹس اور پروونسز، اس میں زیادہ سے زیادہ آٹونومی ہونی چاہیے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسئلہ تقریباً لا ینحل ہو گیا ہے بلوچستان کا، اگر ہم نے بر وقت جو ہے آٹونومی دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پھیل سکتا تھا. بہرحال اب میں اس پر، یہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میری بات پوری ہو جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ بجٹ کا معاملہ یہ بھی ہاؤس کے پاس ہوگا، وہ پاس کریں گے، اور اس کے اندر کیا ایلوکیشن ہوگی ڈیفنس کی اور کیا ایلوکیشن ہوگا وہ ہیلتھ کے لیے اور کیا ایلوکیشن ہوگا طے کریں. مباحات میں سے قرآن مجید نے تو اتنی پرسنٹ یہ اتنا پرسنٹ وہ مقرر نہیں کیا. یہ نظام ہوگا اس وقت اگر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوتی ہے. اب کچھ اور متعلقہ امور ہیں. نمبر 1، ووٹ کون کرے گا؟ مشاورت کا بیس آپ کو بڑا بنانا ہے. ایڈلٹ سفریج از دی اونلی وے. اگرچہ عمر کا تعین آپ کنسنسس سے کیجئے، بعض معاملات میں ذاتی رائے دے رہا ہوں لیکن وہ میری رائے ہے، وہ تو جب بھی کبھی یہ معاملہ آئے گا پھر بیٹھے گی مجلس ملی، بیٹھے گی پارلیمنٹ، وہ طے کرے گی. عورت بھی ووٹ دے، مرد بھی ووٹ دے، اور متقی بھی ووٹ دے اور فاسق بھی ووٹ دے. ہر مسلم جب تک کہ وہ مسلمان ہے، آپ اس پر کفر کا جب تک فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں، اس کا رائٹ ٹو ووٹ وہ انٹیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ ایج میرے نزدیک 30 نہیں تو کم سے کم 25 ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ 18 سال کی عمر بڑی والیٹائل ٹائپ آف ایج ہے، جذباتی. کوئی ڈگڈگی بجائے گا اور کھینچ کر لے جائے گا ایک طرف کو دوسری طرف کو، سوچ سمجھ ابھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، امرہم میں سے ہے، وہ طے کریں گے. 18 برس کا آدمی ووٹ دے. اب اس دفعہ طے کر دیا گیا گریجویٹ جو ہے وہی اسمبلی میں آئے گا، تو یہ چیزیں ہیں بھابی مشورے سے طے کر لیں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ المسلم کفر لکل مسلم، مسلمان فاسق ہو، فاجر ہو یا متقی ہو، تہجد گزار ہو، دستوری اور قانونی حقوق میں برابر ہوتے ہیں. ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک متقی ہے، تہجد گزار ہے، ایک کچھ فاسق ہے، فاجر ہے مسلمان. باپ کے انتقال پر وراثت دونوں کو برابر ملے گی، پر تہجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گی، اور اس فاسق کو جو نماز بھی نہیں پڑھتا یا پڑھتا ہے تو گنڈے دار پڑھتا ہے کم نہیں ملے گی. لیگل اسٹیٹس، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف ایوری مسلم از اکول ٹو اینی ادر مسلم. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے، بہت پیاری بات ہے. المسلم کفو لکل مسلم، ایک مسلمان باقی تمام مسلمانوں کے برابر ہے. لہذا ووٹ تو دیں گے سب. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مسجدوں میں رجسٹر لکھے ہوں گے، حاضری ہوگی، کوئی 5 وقت کا نمازی ہوگا تو ووٹ دے گا. بابا ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، آپ پریکٹیکل زندگی کے اندر آئیں، ہمیں کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے. فنڈامنٹلز بھی برقرار رہیں اور روح عصر کے تقاضے بھی پورے ہوں. اور انسٹیٹیوشنز، بجلی انہوں نے ایجاد کی، ہم استعمال کر رہے ہیں. لاؤڈ سپیکر انہوں نے ایجاد کیا، ہم استعمال کر رہے ہیں. ایئر کرافٹ انہوں نے ایجاد کیا، ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کرافٹ بھی انہوں نے جو ہے ایجاد کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کو ہمیں لینا ہے، الا یہ کہ کوئی چیز اس میں شریعت کے خلاف ہے. نمبر 2، کینڈیڈیسی جو ہے، امیدوار صدر ہو یا کسی قومی جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے ہو، لیجسلیچر کے لیے ہو، یا اگر آپ کا نظام فیڈرل ہے تو فیڈرل یونٹس کے اندر بھی گورنر
آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر گورنر الیکٹڈ ہوتا، اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ نہیں، آٹونومی دو بھائی انہیں، اپنا گورنر خود چن لے، اور وہاں کی اسمبلی بھی ہوگی۔ اس میں جو امیدوار بن کر آئیں ان کی تھورو سکریننگ ہو، پوری طرح ایکس رے کر کے، بلکہ ایم آر آئی کر کے دیکھ لیا جائے ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے، صحیح آئی ہے غلط آئی ہے، کین اٹ بی ایکسپلینڈ اور ناٹ، ان کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، اپنی آبادی میں بدنام ہے یا نیک نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمبیشس ہو کہ اسے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا کیس وہاں پہنچائے اور اس کی تھورو جو ہے وہ اسکریننگ ہو جائے۔ کہنے کو تو ہمارے ہاں 62-63 میں بھی موجود ہے دفعات کے اندر یہ، لیکن وہ انفیکٹو ہے۔ طے یہ کر دیا گیا ہے کہ صرف مقابلے کا جو کینڈیڈیٹ ہے صرف وہی اس کے بارے میں اعتراض کر سکتا ہے، وہ اسے معلوم ہے یہ بھی چور ہے میں بھی چور ہوں، یہ مجھ پر کر دے گا، لہذا بس اسی میں من ترا حاجی بگو یا تمہارا ملا بگو، اس میں جو ہے چور تو ہم دونوں ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی عدالت میں کوئی شخص گواہ کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، شاہد گواہ، شہود اس کی جمع، تزکیہ پاک کرنا انہیں، یعنی یہ کہ ان کی اسکریننگ ہو، جناب آپ ہیں کون، کہاں سے تشریف لائے ہیں گواہی دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی آراء معلوم کی جائیں گی ان کے بارے میں، آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی دولت وغیرہ کہاں سے آئی ہے، اگر اس چھلنی میں سے گزر جائے گا تب گواہی دینے کے قابل ہوگا۔ یہ تو عدالت کے اندر ہے، تو جہاں لیجسلیشن ہونی ہو اور جہاں پر قانون سازی ہونی ہو، ظاہر بات ہے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہو اس کے لیے تھورو اسکریننگ ہوگی۔ نمبر 3، ایک خیال کچھ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، غلط خیال، کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، اسلام میں جماعتیں حرام ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ حرام، بالکل غلط، سمجھتے ہی نہیں۔ کینڈیڈیسی بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی ایک وقت میں ایک عالم دین نے کہا، وہ جذبات میں کہہ گئے، کینڈیڈیسی خود کھڑے ہونا کہ میں آئی کین ڈیلیور دی گڈس، یہ کینڈیڈیسی رہی ہے؟ وہ جو 6 آدمی مقرر کیے تھے حضرت عمر نے، اور کن میں سے کیے تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ دیکھیے وہ گریڈیشن والی بات تھی، یہ نہیں تھا کہ پہلے ان کے لیے ووٹ آئے ہوں کہ پہلے گنو بھائی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹورل کالج بنے ووٹوں سے، پھر وہ لوگ بنائیں گے کسی کو، نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی ہیں سوائے اس کے کہ جو میرا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جمع ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک پر متفق ہو جاؤ ورنہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب ان میں سے 3 پہلے ہی وڈرا کر گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد ابن ابی وقاص، رہ گئے 3۔ ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم دونوں، اے علی اور اے عثمان، اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں۔ تو وڈرا کس چیز سے کر رہے تھے؟ کینڈیڈیسی سے کر رہے تھے نا، اور جب علی اور عثمان کھڑے رہے تو اس کا مطلب دیور کینڈیڈیٹس، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ طے کر دیں۔ پھر انہوں نے طے کیا، مشورے کیے، عورتوں سے بھی پوچھا، ازواج مطہرات کے پاس گئے، گلی میں کھیلنے والے بچوں سے بھی پوچھا۔ ظاہر بات ہے کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ کس کے مزاج کے اندر نرمی ہے، حلم ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، کون سخت ہے، درست مزاج کا آدمی ہے، سب سے علم۔ لیکن یہ کہ پھر فیصلہ کیا حضرت عثمان کے حق میں۔ تو اس اعتبار سے کینڈیڈیسی کو یہ نہ سمجھیے اسلام کے خلاف۔ حضرت یوسف نے جو کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے سارے خزانے میرے حوالے کر دو، زراعت پوری میرے حوالے کر دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علیم بھی ہوں، حفیظ بھی ہوں، میں سب جاننے والا ہوں۔ تو یہ کینڈیڈیسی حرام نہیں ہے، البتہ تھورو اسکریننگ آف دی کینڈیڈیٹس۔ ملٹی پارٹی گورنمنٹ، ملٹی پارٹی، اس ملٹی پارٹی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 1، ہر پارٹی کا جو منشور ہوگا وہ اسکریننگ میں سے گزرے گا، اس میں کوئی خلاف اسلام شے تو نہیں ہے۔ جیسے اجتہاد پارلیمنٹ میں ہونا ہے وہ بھی عدالت کے پاس جائے گا کہ یہ خلاف اسلام ہے، کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں ہے، لہذا منشور میں اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے بینڈ۔
مباحات کا دائرہ بہت ہے بھئی، آپ پروونشل اٹانومی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بجٹ کے اندر تعلیم کا جو ہے حصہ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مباحات کے دائرے میں آپ کی رائے ہے اس کو آپ اپنے منشور میں لے آئیے، لیکن خلاف اسلام کوئی شے منشور میں نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، پارلیمنٹ کے اندر جا کر اگر آپ کا کوئی رکن آپ کے ٹکٹ پر آیا ہے لیکن وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دیتا ہے، اگر تو وہ جو منشور تھا اس کے خلاف رائے دے رہا ہے تو اسے سیٹ چھوڑ دینی چاہیے کہ اس منشور کے اوپر وہ آیا تھا، ہی مسٹ کوئٹ۔ اور اگر منشور کے خلاف نہیں ہے، صرف وقتی ایک معاملہ ہے جس کے اوپر کے بات ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی کانشنس کے مطابق ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ نمبر 4، سب سے پیچیدہ مسئلہ اور سب سے کڑوی گولی جدید ذہن کے لیے، غیر مسلموں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے کہ میں نے مسٹر کول سے کہا تھا، نان مسلمز ول بی protected minority. They will not be equal citizens. If you wish to call it, you can call it second-rate citizens. I don't object. پچھلے دنوں جو 8-10 پروفیسر آئے تھے امریکہ سے، انگلستان وغیرہ سے، جنہوں نے مجھ سے 6 گھنٹے 6 سیشن کیے، 1 گھنٹے میں نے مختلف موضوعات پر تقریریں کی اور پھر 1 گھنٹے کوشچن آنسر میں، اس میں یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے حلق سے نیچے، میں نے کہا میں جانتا ہوں اٹس اے ویری بٹر پل، لیکن یہ کہ اسلام کا اصول یہی ہے، ان کو حقوق کیا حاصل ہوں گے؟ ان کو عقیدے اور عبادت کی پوری آزادی ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بڑھ کر حفاظت کی جائے گی۔ یہ سورہ حج کی آیت میں ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ تو اس میں تمام گرجوں کا اور صلوتا جو ہوتا ہے یہودیوں کا، ان کا ذکر پہلے ہے اور مساجد کا بعد میں ہے، پروٹیکشن ہوگی۔ نمبر 3، پرسنل لا ان کا ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا، شادی بیاہ کس طرح کرتے ہیں، سیپریشن کیسے ہو، ان کی وراثت ان کے قانون کے مطابق ہوگی، پرسنل لا ہوللی انڈیپینڈنٹ۔ نمبر 4، انہیں اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب پڑھانے کا اختیار ہوگا، لیکن مسلمانوں میں تبلیغ کا حق نہیں ہوگا۔ وی ہیو ٹو ٹیک دیز بٹر پلز، لیکن اسلام کا نظام یہی ہے اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈٹ کر کہیں اس بات۔ نمبر 5، کاروبار کریں، پیشوں میں آئیں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، جو چاہیں کریں، برابر ہوں گے مسلمانوں کے، سوائے اس میں ایک ایکسیپشن ہے جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ کاروبار کریں، سرکاری ملازمت کریں، مختلف پیشوں میں آئیں، لیکن سرکاری ملازمت کے ضمن میں ایک بات ہے جس میں ایکسیپشن میں بعد میں بتاؤں گا، ملٹری سروس ان پر لازم نہیں ہوگی، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خلافت کے تحت پیپلز آرمی ہوگی، عوام کی فوج، ہر شخص جو ہے وہ فوجی، ہر شخص ٹریننگ لے، جو بھی انفینٹری ہے خاص طور پر ان کو خواہ کھڑے رکھنا، کھلانا پلانا، بھائی وہ ٹریننگ لے اور جائیں کھیتوں میں کام کریں، بازار میں کام کریں، کسی جگہ بیٹھ کر کام کریں، انہیں وقتاً فوقتاً سال میں 1 دفعہ 15 دن کے لیے بلا لیجیے، ریفریشر کورسز کرا دیجیے، لیکن جب جنگ ہوگی بلا لیے جائیں گے سب کے سب۔ یہی اسرائیل میں ہے، یہی چائنا میں ہے، پیپلز آرمی، پیپلز آرمی۔ خام خواہ یہ انفینٹری اتنی تعداد کے اندر کھڑی ہے، کوئی ضرورت نہیں، اور ہر مسلمان کین بی ڈرافٹڈ، جو بھی جنگ کرنے کی صلاحیت کی عمر میں ہوگا، جوان آدمی 40-50 برس تک کا، اس کو لازماً سروس کرنی ہوگی۔ غیر مسلم اس سے مستثنا ہوں گے، الا یہ کہ وہ خود چاہیں، خود کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اور وہ کیا ہے ایگزمپشن؟ ہائیسٹ لیولز آف پالیسی میکنگ ویدر ان سول ایریا اور ملٹری ڈومین، اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ مسلم ریاست نظام خلافت کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ اس خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانا، اسے گلوبل بنانا،
اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا، وہ دل سے اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہائیسٹ لیول کے اوپر، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں، کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی، اس سے اوپر نہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم جا سکتا ہے فوج میں، اگر فوجی سروس کرنا چاہے جائے، لیکن ایک خاص لیول سے اوپر جہاں پر کہ ٹاپ پالیسی فریم ہونی ہو وہاں وہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آخری بات ہے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا، وہ کیا ہے؟ لیجسلیشن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دے ول ناٹ بی اے پارٹ آف دی لیجسلیچر، کیونکہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے، وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے۔ ہاؤ کین وی ایسوسیٹ دم؟ یہ بات آج کی دنیا کے جو جمہوریت کے جو اصول ہیں، وہ چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہے قومی ریاست، جغرافیائی حدود کے اندر جو ہے شہری ہے، ہماری تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، یہ کوئی جو ہے وہ جغرافیائی حدود تو اس کی ہوں گی، بٹ دیٹ از ناٹ دی بیسس آف دس اسٹیٹ۔ آئیڈیالوجی ہے، ایمان ہے، اس کے اوپر یہ اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کو جو نہیں مانتے وہ لیجسلیچر میں کیسے آ جائیں گے؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے حالات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کتنے لوگ آ جائیں گے اور کتنے وہ مؤثر ہو سکتے ہیں، اور کتنے کچھ وہ مؤثر ہوں گے، جبکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، تو اٹ میکس لٹل ڈفرنس۔ لیکن کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 55 اور 45 کا معاملہ ہو، جیسے کبھی ایسٹ پاکستان میں تھا ہندو مسلم معاملہ، بنگلہ دیش جو بعد میں بن گیا تب تو ہندو کافی چلے گئے، اور پھر یہ ہے کہ ہندو یا کوئی غیر مسلم اپنے پیسے کے ذریعے سے مینور کر سکتا ہے مسلم جو ممبرز ہیں آف دی پارلیمنٹ۔ لہذا ان چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے ووٹوں سے اپنی کوئی اسمبلی بنا لیں، اپنے کوئی ادارے بنا لیں، تاکہ ان کے حقوق کا معاملہ، ان کے معاملات جو ہیں، اگر کوئی وہ ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے، تو وہ ان کی اسمبلی یا ان کے بورڈز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں۔ یہ تو یقیناً ہوگا، لیکن وہ قانون ساز ادارے کے رکن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے نقشہ جدید اسلامی خلافت کا سیاسی اور دستوری اور آئینی اور قانونی ڈھانچہ۔ اب کچھ قصہ درد ہے جو سنانے کے لیے یہ آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ لیفلیٹ جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس میں آج سے 55 سال پہلے خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ Sovereignty belongs to him. We wash our hands off the claim to any sovereignty. جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر استعمال ہوگا۔ گویا کہ اسلامی ریاست کے پہلے 2 دستوری تقاضے پورے ہو گئے۔ تیسرا تقاضا دفعہ 227 میں آ گیا، No legislation will be done here repugnant to the Quran and the Sunnah، وہ بھی پورا ہے۔ چوتھا تقاضا ضیاء الحق صاحب نے کیا، فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر دی، جس قانون کو یہ کہہ دے کہ خیر غیر اسلامی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جو میں نے بتایا آپ کو۔ اس سب کے باوجود ہمارے اس دستور میں کچھ ایسے چور دروازے ہیں کہ یہ ساری دفعات غیر مؤثر، اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا۔ سارا اسلام موجود اور بالکل غیر مؤثر۔ قرارداد مقاصد پہلے پریمبل میں تھی، صرف دیباچہ تھی، وہ آپریٹو کلاز میں نہیں تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے یہ کہ اسے آپریٹو کلاز بنا دیا 2A، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ سارے دستور پر حاوی ہوگی، لہذا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا، غالباً آرٹیکل 45 کی روح سے
صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قاتل جس کو ثبوت پہنچ گیا کہ وہ قاتل ہے اور سیشن جج سے بھی، سیشن عدالت سے بھی سزا مل گئی، اس کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی ختم ہو گئی، اس کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی جو ہے رد کر دی، پھر بھی صدر مملکت کو رحم کھا کر جان بخشی کرنے کی اجازت ہے. یہ خلاف اسلام ہے. کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں. یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے. وہ چاہے تو خون بہا اور دیت لے کر معاف کر دیں اور چاہے تو ویسے معاف کر دیں، لیکن کسی صدر کو نہیں. اس پر جب مقدمہ دائر کیا گیا، جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی دفعہ ہے ایک دستور کی، یہ بھی دفعہ ایک دستور کی، تو کوئی دفعہ دوسری دفعہ کو رول نہیں کر سکتی. بات ختم ہو. کیا حیثیت رہ گئی قرارداد مقاصد کی؟ نمبر 2، 227 کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل، کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے اوپر غور و بحث کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے کچھ طے نہیں کہ رپورٹوں کا کیا ہوگا. کوئی رپورٹ کتنی مدت کے اندر پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے، کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. بڑی بڑی تنخواہیں ہیں علماء جو اس میں شامل ہیں. پھر ان کے ٹی اے ڈی اے، 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرنا، ہوائی جہاز کے سفر. انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رپورٹ گئی اور وزارت داخلہ کی الماری میں رکھی گئی، ختم. وہ رپورٹ گئی وزارت مالیات کے، فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وزارت میں پہنچ گئی، سب ڈمپ ہوتی چلی گئی. کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں پوچھی گئی کہ کہاں گئی ہو. نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ. اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا، جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں. اوکے، آؤ دلیل دو. جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں. جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے. اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ودن 4 اور 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا. اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا. میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث نہیں. نتھنگ سارٹ. بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں. کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے. لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا؟ بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت. اس ملک میں 3 اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے، بٹ دے فیلڈ ٹو اویل دیم. بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا، وہ ماؤ زے تونگ بن سکتا تھا اس ملک کا، نئی زندگی ہو جاتی. نہیں، وہ اپنی فیوڈل سکن سے باہر نہیں نکل سکا. ہی واز اے فیوڈل ہمسیلف. ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا. نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی، اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں خلافت کی تحریک اور پھر تحریک پاکستان اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی. اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق، کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا، کوئی نہیں آ سکتا تھا. اتنا جوش اور جذبہ تھا. لیکن بدقسمتی، محرومی، بدبخت، ان کو کون راضی کرے گا، ان کو کون راضی کرے گا. میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو، میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں. میں خود مجھے گھبراہٹ سی ہوئی ہے، میں نے کیا کہہ دیا. میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا اور یہ تو واقعی ان کے ہاں محراب ہے. لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں کیوں
کیا بات، کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا، جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو، اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نہاد، اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے، غلام احمد پرویز، وہ قوانین بنا دیے۔ سب نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اب میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کورٹ پر۔ میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ان کے ہاتھ کھول دیں۔ آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پر، خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھول دیں ان کے، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک، میں نے کہا وہ آئے، وہ بھی آرگو کر دیں کہ نہیں اختلاف سنت کوئی شے، کتاب قرآن کو سنت۔ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں، یہ لیجئے میرا استعفیٰ، میں لکھ کے لایا ہوں۔ 2 ہتھکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ Constitution of Pakistan is beyond your scope. Judicial procedural laws, ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، beyond your scope. Muslim family laws, beyond your scope. مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے beyond your scope. پھر کیا رہ گیا؟ Exercise in futility. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے۔ اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی، ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ میں نے پورا کیا، منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی، مثبت بنیاد یہ تھی، یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں، پھر کیا جواب رہ جائے گا پاکستان کو؟ اب میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس، اس کے اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی، تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں، قرآن اکیڈمی میں۔ اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی۔ بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے، ایک بھنور ہے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ، یہ ڈائلیما ہے۔ آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو سوئی گیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا تھا، زیادہ بڑا ہوگا تو قیامت آ جائے گی پاکستان کے اندر۔ چولہے بند، فیکٹریاں بند، کتنی جگہوں پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے، بند۔ کیا ہوگا اگر سختی نہ کریں گے؟ تو بڑھتے جائیں گے۔ انہوں نے ٹریننگ لے لی ہے ان کی، اب ایک یہ پوری سازش ہے پوری